قرآن 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 کی روشنی قرآن کی روشنی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدرسہ کے ناظرین، پروگرام شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، جو شخص جمعرات کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے وہ کبھی تنگ دست اور فقر میں مبتلا نہیں ہوگا. یہ بشارت ہے ان خوش نصیبوں کے لیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجتے ہیں، جہاں درود پاک کی برکت سے اللہ رب العالمین آخرت کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے. قبر کے اندر نور داخل ہوگا، بروز محشر ان لوگوں کے لیے نور ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب خاص انہیں نصیب ہوگا، اور سرکار علیہ السلام کی شفاعت انہیں ملے گی. وہاں درود کی برکتوں سے اللہ دنیا کے اندر بھی کئی غموں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے. اور ان میں ایک برکت یہ ملتی ہے کہ اللہ ان لوگوں سے فقر، فاقے، محتاجیاں یہ دور فرماتا ہے. 100 مرتبہ ضرور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر وہ درود پڑھیں تو انشاءاللہ یہ فضیلت حاصل ہوگی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مدرسہ کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم بطور خاص کسی ایک آیت مبارکہ اور اس کا کچھ پس منظر، شان نزول، سبب نزول، یعنی آیت کا کوئی سبب ہوا کہ جس کی وجہ سے آیت نازل ہوئی، کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ آیت نازل ہوئی، یا کسی سوال کے جواب کے اندر وہ آیت نازل ہوئی، یا پھر کوئی کفار مشرکین کے ایسے اعتراضات، بے جا اعتراضات، انہوں نے کوئی ایسے اعتراض کیے کہ جواب خود رب العالمین نے انہیں عطا فرمایا. اور ایسا کئی بار ہوا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب اس طرح کے کچھ اعتراضات مشرکین کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے، کفار کی طرف سے ہوتے، تو پھر قرآن مجید فرقان حمید میں ان کے لیے آیات کا نزول بھی ہوا اور انہیں اس کا جواب دیا گیا. اور یہ اعتراضات طرح طرح کے مختلف انداز کے اعتراضات بھی بس اوقات وہ کرتے تھے. آج بھی جس آیت کا ہم شان نزول سنیں گے ان کے اندر بھی ایک ان کی طرف سے اعتراض تھا، دین اسلام پر اعتراض تھا، نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر اور مسلمانوں پر اعتراض تھا، اور ایک سوال وہ قائم کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا، اور وہ اپنے اعتراضات کے ساتھ ساتھ اپنا حق ہونا بیان کرتے تھے. تو رب عز و جل نے ان یہودیوں کو اس حوالے سے جواب دیا اور قرآن میں آیت کو نازل فرمایا گیا. قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 139 پہلا پارہ ہے، اس کے اندر یہ آیت کو نازل فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ ارشاد فرمایا تم فرماؤ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم خالص اسی کے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اللہ کے خالص بندے ہیں۔ اور یہاں پر ان کو اس بات کے لیے یہ کہہ دیا گیا، یہ فرما دیا گیا کہ تم اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، وہ رب ہمارا بھی رب ہے اور وہ رب تمہارا بھی رب ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اور یہاں بطور خاص یہود سے کہا جا رہا ہے کہ تم تو اس کو خدا مانتے ہو، رب مانتے ہو، اور پھر ساتھ اللہ کے بارے میں ہی ہم سے تم جھگڑا بھی کرتے ہو۔ معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم پہلی کتاب والے ہیں، ہمارا قبلہ پرانا ہے، ہمارا دین قدیم ہے، یعنی شروع سے پہلے سے انبیاء کرام علیہم السلام یہ ہم میں سے ہوئے، یہ ہم میں سے ہوئے، اور اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نبی ہوتے تو پھر وہ بھی ہم میں سے ہی ہوتے، وہ بھی ہم میں سے ہی ہوتے اگر یہ نبی ہوتے۔ معاملہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی اولاد میں سے، یعنی بنی اسماعیل، اور بنی اسرائیل کے اندر یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں بکثرت نبوت کا سلسلہ رہا، اور ان کو اللہ رب العالمین نے جو نبی بھیجے وہ ان میں سے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو شجرہ نسب اور آپ وہ بنی اسماعیل میں سے، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ابھی کسی کو نبی ہونا ہوتا، اللہ کسی کو بناتا تو وہ ہم میں سے ہوتا، یعنی وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہی ہوتا، وہ بنی اسماعیل میں سے نہ ہوتا۔ تو یہ انہوں نے اعتراض کیا اور اس انداز سے یہ باتیں کرتے رہے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے یہ آیتوں کو نازل فرما دیا، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ کے بارے میں تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو، یعنی گویا کہ یہ اللہ کی ذات پر ہی اعتراض ہے کہ تم جس بات کا کہتے ہو کہ اللہ نے یہ نبی بھیجے، یہ نبی بھیجے، یہ نبی بھیجے، تو رب نے ہی مجھے بھی نبوت عطا فرمائی، رب نے مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے یہاں مبعوث فرمایا ہے، تو یہ تم جو میرے اوپر اعتراض کرتے ہو یا مسلمانوں پر جو تمہارے اعتراضات ہیں، حقیقتاً تم تو اللہ پر اعتراض کرتے ہو، اور پھر کہتے بھی ہو کہ اللہ ہمارا ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کہ تم حقیقتاً اللہ پر ہی اعتراض کرنے والے ہو۔ انہوں نے کہا نا کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور آپ ہمیں اللہ کی طرف ہی بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، تو ہم تو پہلے ہی اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم تو پہلے ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو لہذا آپ کی پھر اتباع ہمیں ضروری نہیں ہے، آپ کی بات سننا، آپ کے پاس آنا یہ ہمیں ضروری نہیں۔ یہ معاملہ سارے مدینے میں بکثرت اس طرح کے جو معاملات ہوئے، نبی کریم علیہ السلام کو جب انہوں نے اس طرح کے کچھ اعتراضات کیے اور یہ ان حضور علیہ السلام کو یہ بھی کہا، تو اللہ نے وہاں بھی قرآن میں آیتوں کو نازل فرمایا اور ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ان سے فرما دیں تم کہتے ہو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کا تم یہ زبانی ایک دعویٰ کرتے ہو،
فاتبعونی یحببکم اللہ، پہلے تم میری اتباع میں آؤ، میری اتباع میں آ جاؤ، انعام کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ قربان جائیں، رب عز و جل نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا نا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے ایسا ہے کہ جیسا کہ اللہ کی اطاعت کی۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ تو آ جاؤ، ان کے پاس یہی راستہ، یہی وسیلہ، یہی ہمیں اسلام نے بتا دیا، دین نے بتا دیا، قرآن نے بتا دیا، اور رب نے ہی یہی حکم دیا ہے۔ تم کہتے ہو یہ راستہ چھوڑ کر ہم ویسے ہی یہ وسیلہ چھوڑ کر ڈائریکٹ ہم پہنچ جائیں گے، تو یہود کو یہ منع کیا گیا، یہ منع کیا گیا کہ یہ انداز تمہارا غلط۔ پھر اور بھی قرآن میں آیتوں کو نازل فرمایا گیا کہ یہاں تم تو اللہ کے بارے میں اس طرح کہتے ہو کہ رب عز و جل نے ہم میں نبی بھیجے ہیں، اب اگر ہوتے تو ہم میں ہی کوئی بھیجتا، اور کہیں سے نبی جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے۔ یہ تم کس منہ سے یہ اعتراض کرتے ہو؟ کیا لاجک ہے اس کے پیچھے اعتراض کرنے کی؟ جس رب نے بنی اسرائیل میں سے نبیوں کو بھیجا ہے، وہ رب قادر مطلق جسے چاہے عطا فرمائے۔ تو بنی اسماعیل میں سے آ جانا نبی کا، تو یہ اعتراض والی کوئی بات نہیں۔ تم اعتراض ہم پر نہیں کر رہے، حقیقتاً تمہارا اعتراض اللہ پر ہو رہا ہے۔ اور رب نے ہی جس ذات کے بارے میں حکم دے دیا کہ ان سے فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، پہلے میری اتباع میں آ جاؤ، پہلے میری اتباع میں آ جاؤ۔ جب یہاں آ جاؤ گے، حضور کی اتباع ہے کیا؟ آپ بھی تو اللہ کی طرف ہی بلا رہے ہیں، لیکن نبی پاک کی ذات پر ایمان لانا۔ یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، تمام نبیوں پر، تمام فرشتوں پر، اللہ کی ساری کتابوں پر اللہ رب العالمین نے جو کچھ نازل فرمایا ہے، المختصر المنزل من اللہ، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا گئے، ان سب پر ایمان رکھنا، ان سب کو ماننا، تسلیم کرنا، ایمان رکھنا، یہ معاملات ایمانیات میں سے ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، آپ ایمان مفصل پڑھیں، مجمل پڑھیں، تو آپ کیا اس میں ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ایمانیات سے گئے، اللہ پر، اللہ کے تمام نبیوں پر۔ مسلمان بھی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم بھی کہیں ایسا نہیں کہ کسی ایک بھی نبی کی معاذ اللہ کوئی تنقیص کرے، کوئی بے ادبی کرے، کوئی گستاخی کرے، نہ نہ نہ، ہمارے دین نہیں اور ہمارے رب نے ہمیں یہ حکم دیا۔ ایمان سب پر ہے، سب کو ماننا، تسلیم کرنا، ایمان لانا ان پر۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر ایمان، یعنی پھر آپ پر جو کچھ نازل ہوا، جو کچھ آپ لے کر آئے، اس پر ایمان، اس طرح کہ وہ اب ہمارا دین ہے، اسی پر ہم نے چلنا ہے، اسی پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب اس طرح کے یہ انہوں نے اعتراضات کیے، تو پھر اللہ نے انہیں جواب ارشاد فرما دیا، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اے فرماؤ تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے عمل، تمہارے لیے تمہارے عمل۔ یہ بڑا ایک فائنل جواب ہوتا ہے کہ اگر کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، اگر کوئی اس طرف آنا ہی نہ چاہے، تو ٹھیک ہے، پھر تمہارے پاس تمہارے عمل ہیں، ہمارے پاس ہمارے عمل۔ سورہ کافرون پڑھتے ہیں تو اس کے بھی کچھ پس منظر اسی طرح کا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو اس وقت سورہ کافرون کے اندر باقاعدہ ان کافروں کو جو یہ کہہ دیا گیا، قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب ان سے فرمائے اے کافروں،
لا اعبد ما تعبدون، عبادت نہیں کروں گا اس کی جسے تم پوجتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت نہیں کرنے والے ہو اس کی تم نہیں اس کی عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں بھی ہرگز نہیں کروں گا جس کو تم نے پوجا، جس کی تم پوجا کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو سورہ کافرون سے بھی ان لوگوں کو اس طریقے سے وہ جواب وہ دیے گئے ہیں۔ اس آیت میں یہود کو دیے گئے، وہاں کفار اور مشرکین کو اس انداز سے جواب دیے گئے۔ اور کچھ ایسے بھی تھے مشرکین، وہ جو کہتے تھے کہ ہم اگر عبادت کرتے ہیں، بتوں کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم ان کی طرف جاتے ہیں، تو وہ کس لیے جاتے ہیں؟ وہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ لیکن انداز کیا تھا؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، قرآن میں یہ بیان فرمایا گیا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس ہمیں قریب کر دیں، اللہ سے نزدیک کر دیں۔ یہ بڑی ایک بات اور واضح بات ہے، اور ایک واضح فرق میں عرض کرنے والا ہوں یہاں پر۔ کچھ لوگ اس آیت سے بڑی مسٹیک اور غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آیت وہ یہ پڑھ دیں گے اور اس کو معاذ اللہ انبیاء پر، اولیاء پر، ان پر وہ اس کو چسپاں کر دیں گے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مخلوق میں سے بدترین وہ لوگ ہیں، مخلوق میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جو آیتیں قرآن میں بتوں کے لیے نازل ہوئیں ان کو وہ مومنین پر چسپاں کرتے، ان پر فٹ کر دیتے۔ یعنی مومنین ایمان والے، وہ ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ، ان کی سوچ، اور معاذ اللہ ادھر مشرکین، ان دونوں گویا کہ وہ ایک ہی یکساں بیان کر دیتے۔ من دون اللہ کی جتنی آیتیں ہیں ان کو لائیں گے اور لا کر اللہ کے اولیاء پر، حالانکہ ان کا پس منظر، ان کا تناظر وہ کیا بیان کیا گیا کہ وہ مشرکین جو شرک کرنے والے، جو غیر خدا کو خدا سمجھنے والے، معبود سمجھنے والے، سجدے کرتے، عبادتیں کرتے، ان پر جو آیتیں نازل ہوئیں ان کو معاذ اللہ کتنی بڑی یہ غلط فہمی میں مبتلا لوگوں کو کرنا اور غلط تشریح کرنا کہ بتوں والی آیتوں کو اٹھا کر معاذ اللہ اولیاء کرام کے اوپر یا اللہ کے نبیوں پر اس طرح یعنی بیان کر دینا۔ فرق یہ ہے کہ مشرک یہ کہتے تھے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، کس کی عبادت کرتے ہیں؟ بتوں کی۔ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ آپ ذرا اپنے ایمان سے بتائیے کہ کیا کوئی بھی ایمان والا شخص، کوئی بھی مسلمان کیا کسی نبی کی بھی عبادت کرتا ہے؟ نہیں، عبادت نہیں۔ کیا کسی ولی کی عبادت کرتا ہے؟ عبادت نہیں۔ ہم تو اس وجہ سے اللہ کے نبیوں، اللہ کے اولیاء کرام جو ہیں، اولیاء اللہ جو ہیں، ان کے پاس جو جاتے ہیں، ان کا جو قرب لیتے ہیں، وہ تو ان کو وسیلہ بناتے ہیں، لیکن عبادت کر کے وسیلہ نہیں، ان کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہوئے، اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے خاص بندے گئے، وہ انبیاء اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اولیاء یہ اللہ رب العالمین نے ان کو مرتبہ ولایت عطا فرمایا ہے، اولیاء اللہ ہیں یہ۔ ان کی عقیدتیں، محبتیں دل میں رکھتے ہوئے ان کو وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں،
اور قرآن میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہ وسیلہ مختلف ہو سکتا ہے، عمل کا بھی وسیلہ ہے، ذات کا بھی وسیلہ ہے، کسی خاص مقام کا بھی وسیلہ ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی۔ وہاں ان مشرکین کو جواب دیا گیا کہ تم اس لیے یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کی طرف ہی پہنچ جائیں گے، لیکن ذریعہ یہ اختیار کریں گے، اور ذریعہ معاذ اللہ وہ عبادت والا، ان کو معبود سمجھنا بتوں کو، اس کی مذمت فرما دی گئی، اس کی ممانت فرما دی، اور ان کے شرک کو یہاں پر بیان فرما دیا گیا، اور ارشاد فرمایا الا للہ الدین الخالص، فرمایا ہاں خالص اللہ کے لیے جو دین ہے، اللہ کے لیے، اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ہی عبادت کرو، اسی کے بندے بن کر، خالص اسی کے بندے بن کر اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کے اندر یاد رکھیں اخلاص، یہ پچھلی آیت میں بھی فرمایا گیا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم خالص اسی کے بندے ہیں، اور یہاں پر بھی الا للہ الدین الخالص، یہاں پر یہ بات بھی ارشاد فرما دیا۔ یہ بھی قرآن میں حکم ارشاد فرما دیا گیا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرو خالص اسی کے لیے، اس دین کے ساتھ خالص ہو جاؤ۔ یہ آپ بڑا ایک لفظ سنتے رہتے ہیں، عام ہے، اخلاص۔ یہ اخلاص کسی بھی چیز کے لیے خالصتاً ایسا عمل کرنا، اخلاص فی الایمانیات، اخلاص فی العبادات، اور اخلاص فی العبودیت، تھوڑا سا شاید مشکل نہ ہو جائے لیکن میں اس کو آسان کر دیتا ہوں۔ اخلاص فی الایمانیات یعنی ایمانیات کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے جن جن چیزوں کا تعلق ان سے گئے وہ خالص، ہم دین کے خالص، ہم ایمان کے خالص، یہ ساری چیزیں خالصتاً للہ، اللہ رب العالمین کے۔ اور پھر آگے عبادات کے معاملات، پہلے ایمان کو ایسا اخلاص والا بنا لیں، اور ایمان کو اخلاص والا یعنی خالص، اس میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ جو مشرکین کا انداز بیان کیا گیا کہ ادھر ساتھ جو گئے وہ کہیں ہم اللہ تک بھی پہنچ جائیں گے، لیکن عبادت غیر خدا کی کریں۔ ایمان والے ایسے نہیں کرتے، مسلمانوں کا یہ انداز یہ نہیں ہے۔ وہ اگر کسی بزرگ، کسی ولی کے پاس جاتے ہیں تو ان کو بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ اور نظریہ عقیدہ یہ رکھ کر یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ہاں اللہ کے اولیاء میں سے ہیں، رب عز و جل نے ان کو مقام مرتبہ دیا ہے۔ اللہ کے نبیوں کے بارے میں تو اللہ کے خالص بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور یہی ہمیں اللہ تک پہنچانے کے لیے ایک وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں ایسی نہیں ہے کہ کوئی غیر خدا کی معاذ اللہ عبادت کرنے والا۔ اللہ وحدہ لا شریک ایک، عبادت کے لائق وہی۔ یہ اخلاص فی الایمانیات، ایمان کے اندر آدمی ایسا مخلص ہو جائے، عقیدے میں ایسا مخلص ہو جائے۔ اور دوسرا ہے اخلاص فی العبادات، کہ رب عز و جل کی عبادت ہے تو وہ بھی بالکل اخلاص کے ساتھ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے، بلکہ روایتوں میں اس چیز کو بیان فرمایا گیا ہے کہ عبادت کے اندر ایسی ریاکاری، دکھلاوا اور اس میں اخلاص کا نہ آنا، یہ فرمایا گیا اس کو شرک اصغر ہے، شرک اصغر ہے، کہ آدمی عبادت کے اندر کسی اور کو بھی
شامل کر لے اس طور پر کہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن دکھلاوا اس میں یا نماز کی صفات کے اندر، نماز کے انداز کی بہتری کے اندر اس طور پر کہ وہ بھی دیکھ رہا ہے، یہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ میری عبادت پر اس طور پر مجھے تعریف کریں، یہ اخلاص فی العبادات اس کے یہ منافی ہوگا۔ مجھے اور آپ کو یہ حکم نہیں ہے، اور نہ ہی ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کے اوپر بدگمانی کرتے ہوئے اسے ریاکار کہہ دیں، اسے کہیں کہ یہ عبادت کے اندر ریاکاری کرتا ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو قطعاً اس کی اجازت نہیں، لیکن جو عبادت کرنے والا ہے اس کے لیے یہ ضرور ہے کہ وہ اپنی اس عبادت کو ریاکاری سے، دکھلاوے سے بالکل پاک کر لے۔ تو یہ ہے اخلاص فی العبادات، عبادت کے اندر مخلص ہو کر اللہ کا بندہ بن کر آدمی عبادت کو بجا لاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جب آدمی مجمع میں بھی جائے تو وہ نماز اسی طرح پڑھے، اور تنہائی میں بھی آئے اور وہ نماز اسی طرح پڑھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے خالص بندے، یہ میرا خالص بندہ ہے کہ جس نے مجمع بھی اس انداز سے کہ اس میں بھی اللہ کی عبادت اس طرح کرتا ہے، اور تنہائی میں آتا ہے تو بھی وہ اللہ کی عبادت اس طرح کرتا ہے۔ خالص اللہ کا بندہ ہے، مخلص بندہ۔ تیسری قسم عرض کی تھی اخلاص فی العبودیت، بندہ ہونے میں مخلص ہو جائے۔ رب کا بندہ ہے نا، تو اب رب کا بندہ یہ ایسا بن جائے کہ بس سب کچھ اللہ ہی اللہ کے لیے ہے، اس کا مال بھی، اس کی ہر شے بھی وہاں ترجیح ہے۔ اور یہ اللہ کے خاص بندوں اور اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام، ان کا ایسا تذکرہ ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے، روایات میں ملے گا، اور اسی طرح اولیاء صالحین کا، کہ وہ بس اپنی زندگی پھر کچھ نہیں، سب کچھ اللہ ہی اللہ، جسے کہتے ہیں فنا فی اللہ کے درجے پہ پہنچ جانا۔ اس میں قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انہو کان عبدا شکورا، پھر وہ رب کے ایسے شکر گزار بندے بنتے۔ اللہ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، پھر ان کا جینا مرنا سب کچھ وہ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، پھر اپنا اس میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ وہ زندگی کی سانسیں پوری کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے، ان کا جینا بھی اللہ کے لیے، ان کا مرنا بھی اللہ کے لیے، ان کی نماز بھی اللہ کے لیے، ان کی قربانیاں بھی اللہ کے لیے۔ فرمائے محبوب فرما دو میری نماز و نسکی میری قربانی و محیایا میری زندگی و مماتی اور میرا دنیا سے جانا للہ رب العالمین، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، یہ پھر اللہ وحدہ لا شریک۔ تو یہ کہلاتا ہے اخلاص فی العبودیت، بندہ ہونے میں آدمی اللہ کا مخلص بندہ بن جائے۔ بندے تو سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن لطف یہ ہے کہ رب فرمائے یہ میرا بندہ ہے، رب فرمائے یہ میرا بندہ ہے، یہ خالص میرا بندہ ہے، تو اس میں واقعی اس بندے نے بندے ہونے کا وہ حق ادا کیا ہے۔ بہرحال ان آیات مبارکہ کے اندر ان چیزوں کا بھی ہمیں درس دیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہو جاؤ، اور عبادت اور اپنی ساری چیزیں اللہ کے لیے ہی خالص کر لیے جائیں۔ ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ارشاد فرمایا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا، اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا،
تو ارشاد فرمایا تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ان قریب اللہ مسلمانوں کو بہت بڑا اجر ثواب دے گا، بہت بڑا ان کو انعام وہ عطا فرمائے گا۔ ان آیت مبارکہ یہاں پر پیچھے کچھ ان لوگوں کا ذکر ہوا، ان کا تذکرہ ہوا کہ جو معاذ اللہ کفر اور شرک اور ایسے معاملات کے اندر مبتلا ہیں، پھر آگے اس سے بھی توبہ تائب ہونے کا وہ ذکر ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے توبہ بھی کر لی اور اپنی اصلاح بھی کر لی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام بھی لیا اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے انہوں نے کر لیا، تو ان کا شمار پھر ایمان والوں کے ساتھ ہے اور اللہ ان کو اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، توبہ یہ وہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العالمین اس توبہ کرنے والے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ کفر اور شرک بھی توبہ کرنے والے کے یہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کو تو بہت بڑا ظلم کہا گیا ہے، مگر جب مشرک بھی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے اور اپنے جس کو وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، جو بھی معاملہ تھا، اس سے توبہ کر لیتا ہے، یہ توبہ ایسی نفیس شے اللہ نے بنائی ہے کہ اس کے شرک کو بھی رب معاف فرما دیتا ہے، کفر کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ صدق کے دل سے آدمی ایسا تائب ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں ایسا معافی مانگنے والا ہو جائے کہ پھر وہ پکا سچا مسلمان بن جائے، اس کا شمار پھر ایمان والوں میں ایسا ہو جائے، اس کا دین خالص اللہ کے لیے ایسا ہو جائے، تو پھر اللہ اس کے کفر اور شرک کے گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو توبہ سے تو کفر اور شرک کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر آدمی جب ایمان لانے کے بعد یعنی مومنین مسلمان ان میں اگر کسی سے گناہ ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے انسان سے گناہوں کے صدور اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، توبہ ضروری ہے، توبہ کو کبھی بھی ترک نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تربیت کے لیے ایک دن میں 70 بار رب سے معافی مانگتے، یعنی استغفار کرتے تھے، 70 بار۔ اور بعض روایات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے تھے، 100 مرتبہ۔ میں اور آپ سوچیں آج کہ ہم اللہ سے ایک دن میں کتنی مرتبہ معافی مانگتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم استغفار کرتے ہیں۔ تو توبہ اور استغفار کرتے رہنا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، اللہ کے پیاروں کا طریقہ ہے۔ رب سے معافی مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ استغفار کرنا عبادت ہے، استغفار کرنا ثواب کا کام ہے۔ ہم تو ویسے ہی گناہ گار ہیں اور دن بھر کے اندر پتہ نہیں کتنے گناہوں کا صدور ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ معصوم ہیں، پھر بھی آپ ہماری تعلیم کے لیے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ استغفار سے درجات بھی اللہ بلند فرماتا ہے۔ استغفار کرنا یہ ایک عبادت ہے، ایک وظیفہ ہے، لیکن بطور خاص گناہ گار کا استغفار کرنا، ایک عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس نیت سے استغفار کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے، رب ضرور ان پر انعام فرمائے گا۔ اور جب آدمی کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ پھر مدد بھی فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو مال سے بھی ان کی مدد کرتا ہے، بچوں کے ذریعے، یعنی جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد، جن کو بیٹوں کی دعائیں مانگتے ہیں، رب وہ بھی انہیں عطا فرمائے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ قرآن میں یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر بھی اپنی قوم سے جا کے کہا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں اللہ سے استغفار کرو، وہ بڑا غفار ہے، بخشنے والا ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہاری فصلیں وہ جو یہ بنجر ہوئی پڑی ہیں، وہ تمہاری ان فصلوں پر ایسی اللہ بارش موسلا دار فرما دے گا اس زمین پر کہ یہ بنجر زمینیں بھی جو ہیں وہ فصلیں اگانا شروع کر دیں گی۔ اور کہا کہ
جن کے ہاں تمہارے ہاں اولادیں نہیں ہیں، تم لوگ بیٹوں کی دعائیں کرتے ہو، مانگتے ہو بیٹے، طلب رکھتے ہو، تم اللہ سے استغفار تو کرو۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، رب تمہیں مال بھی دے گا، رب تمہیں بیٹے بھی عطا فرمائے گا، یہ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے رب سے معافی مانگنا، رب کی بارگاہ میں استغفار کرنا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا مخلص بندہ بنائے، اور ہم دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی تعلیمات کے ساتھ ہم ایسے مخلص ہو جائیں جیسے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، اور ان کی ہی ہمیں اتباع پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حدیث کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے شان نزول پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو اسی وقت میں پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی روشنی، قرآن کی روشنی